آج آپ سے 2-3 بڑی خبروں کے انسائٹ سٹوری شیئر کر دی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے جو آزاد کشمیر میں جو ٹوٹل لیجسلیٹو اسمبلی میں سب کچھ بدل رہا ہے، وزیر اعظم بدل رہے ہیں، کل تک بدل جائیں گے، پلان ہے کل نو کانفرنس موشن آ جائے گا اگر ریزائن نہ کیا وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے۔ ان کا سن رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر رہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی ہی گورنمنٹ بنائے گی، اور لائکلی کینڈیڈیٹ ابھی تک جو ہاٹ فیورٹ ہے چودھری یاسین کا ہم نام سن رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال بہت لوگ کر رہے تھے کہ آخر اتنا اچانک 6 ماہ پہلے 6-7 مہینے رہ گئے ہیں تو اسمبلی ابھی ختم ہو کیوں رہی ہے؟ میری بہت سے سینئر لوگوں سے بات ہوئی، پی ایم ایل این کے اور پی 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 سے، اور وہاں سے جو سٹوری سامنے آتی ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ ایکشن کمیٹی کا سارا سین ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہماری پارٹی کے جو ورکرز تھے وہ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے آزاد کشمیر میں وہ نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ وہ پی ایم ایل این کی ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کی، وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کی ہے۔ وہی لوگ ہیں، وہی حکومت ہیں، ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے۔ اور یہ جو گیپ آیا اور اس کو الیکشن کمیٹی نے فل کیا، اور اس میں 2 ایگزامپلز بھی انہوں نے بتائیں کہ مثلا 2 مطالبات تھے، ان میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جی آپ ہیلتھ کارڈ لائیں، ایک مطالبہ یہ بھی تھا ایم آر آئی مشینز لائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے بجٹ میں اپروو ہوا ہوا ہے ہیلتھ کارڈ، اس کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں، ایم آر آئی مشینز کے فنڈز پڑے ہوئے، لیکن انوار الحق صاحب پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ چیزیں بھی امپلیمنٹ نہیں کی۔ اور پھر جو یہ سارا واقعہ ہوا اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنڈی کو انوالو ہونا پڑا اور چیزیں ریزالو کی، تو اب ان کو یہ فگر لگ گئی کہ اگر 6-7 ماہ کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ایک نئی پاورفل پولیٹیکل فورس نہ بن جائیں، تو اس لیے اب انوار الحق کو چینج کریں تاکہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں۔ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں آ جائیں گے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، اور ان کا خیال ہے کہ ہم کر دیں گے اپنے ورکرز کو تاکہ یہ تیسری کوئی گیپ نہ رہے پولیٹیکل سپیس۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر یہ بھی ہوا جب رپورٹس آئیں کہ 2-3 ضلعوں کے اندر خاص طور پہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا بھی ایک بیانیہ بیچ میں زیادہ اسٹرانگلی شامل ہو گیا کشمیر ایشو کے اوپر، تو پھر پنڈی سے بھی پریشر آیا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز پہ۔ بٹ اینی وے آل پٹ ٹوگیدر اصل چیز اس لیے 6 ماہ پہلے گورنمنٹ گئی ہے کہ یہ ان کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے نہ بنے، اور جو مین پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہی کشمیر کی پالیٹکس بنے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو آگے کی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا چل رہا ہے اس میں پروگرام میں ہم قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا اس ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرا سیریس ایشو ہے جو افغان پاکستان ٹاکس چل رہی ہیں استنبول کے اندر۔ آج تیسرا دن ہے، ایک دن بتایا گیا 19 گھنٹے، ایک دن 11 گھنٹے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ جو پاکستان میں خبریں آئی ہیں وہ کافی ہارڈ ہیں کہ جی طالبان سے شاید ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن بڑی انٹرسٹنگلی افغان میڈیا دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہو لگتا ہے ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ سٹوری ہے، وہ ایک تو اور چورن بیچ رہا ہے، لیکن میرے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں اس کی کہ یہ وہاں پہ کیا ہوا 2 دن کی ساری اندر کی سٹوری، وہ بھی ابھی آپ سے میں شیئر کروں گا۔ تیسرا، انڈیا نے کافی بڑی جوائنٹ اپنی ایکسرسائزز پھر اناؤنس کی ہیں، یہ اکتوبر 30 سے لے کے نومبر 10 تک ہوں گی راجستھان اور گجرات کے ایریا میں، اور یہ ساؤتھ کی سائڈ کی ساری سن رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے پاکستان نے بھی کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آنے کہ اگر اب کچھ ہوا تو وی ول اسٹارٹ ود دا ساؤتھ، ڈیپ ساؤتھ، اور پھر آگے آئیں گے۔ سو وہ بھی اب انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز بہار کے الیکشنز 6 نومبر پھر 11 اسٹیگرڈ الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ۔ کیا یہ ان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یا یہ ایکسرسائزز کے درمیان میں کوئی چیز اور بھی کوئی مستی ہو سکتی ہے، کوئی فالس فلیگ ہو سکتا ہے؟ تو کافی یہ سینسٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن پہلے میں افغانستان کی سٹوری آپ کو سنا دوں۔ اس وقت 2 ڈیلیگیشن بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب لاسٹ دوحہ ٹاکس ہوئی اس میں تو ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ادھر سے بھی ان کے ہائی پروفائل آئے ہوئے تھے منسٹرز۔ پھر یہ طے ہوا کہ یہ ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھیں گی استنبول کے اندر، اور یہ پہلے نوک پلک درست کر لیں، پھر فائنل اگریمنٹ کے لیے شاید یہاں سے بھی ڈیفنس منسٹر جائیں، ادھر سے ان کے بھی کورسپونڈنگ منسٹرز آئیں۔ جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اس میں انٹیلیجنس سے ڈی جی کے ہیں، یہ جو ڈیل کرتے ہیں افغانستان کو سب کچھ، ہمارے ڈپٹی ڈی جی ایم او ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ٹریٹری منسٹری کے، ایڈیشنل سیکرٹری ڈیفنس منسٹری کے ہیں، اور پاکستان ایمبیسڈر ٹو ٹرکی وہ اس میں شامل ہیں۔ جو افغان طالبان کا ہے اس میں انس حقانی ہیں، یہ ان کے کی نیگوشیٹر ہیں، سہیل شاہین ہیں جو اسپوکس پرسن ہے طالبان کے، نور اللہ نور ہیں یہ افغان جو ڈپٹی ان کے منسٹر ہیں اس کے کی افغان ڈپٹی منسٹر، پھر عبدالقہار بالکی ہیں طالبان فورن افیئرز کے، اور طالبان کے جو چارجی افیئرز ہیں ترکی کے وہ اس کے اندر ہیں۔ اب سٹوری میں آپ کو جو سنا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہاں سے ہمیں بڑی ہی کریڈیبل انفارمیشن ملی۔
وہ کہتے ہیں جب 25 کو پہلے دن میٹنگ تھی تو وہاں ماحول بڑا کیجول بنایا ہوا تھا اور طالبان کا ایٹیٹیوڈ ایسے تھا جیسے ٹیک اٹ اور لیو اٹ ٹائپ ایٹیٹیوڈ تھا، بالکل ٹھنڈ پروگرام جیسے کوئی جرگہ ہو رہا ہے، اور بڑے ہی وہ نان شلانٹ سا ایٹیٹیوڈ تھا، اور جیسے بالکل کہ ٹھیک ہے ہم ایک کھانا پوری کر رہے ہیں، ایک رسم پوری کر رہے ہیں باتوں کی۔ پاکستان نے 3-4 بڑی اسپیسیفک ڈیمانڈز کی، بیکاز یاد رکھیے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ اب سیکیورٹی میکنزم کی اسپیسیفکس میں جانے کی میٹنگ تھی۔ براڈ سٹروکس دوحہ میں اگری ہو گیا تھا، یہاں تھا کہ میکنزم کیسے انہانس ہوگا، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے 3-4 مطالبات ہیں اس کے اندر جو میری اطلاع ہے۔ ایک تو 3 سے 5 کلومیٹر کی انہوں نے کہا کہ بفر زون بنائیں بارڈر کے درمیان میں، اور اس کے اندر آپ وہاں سے پیچھے موو کریں چوکی اپنی، اور یہ بیچ میں بفر زون ہو۔ تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے تو اس میں شاید گاؤں بھی آتے ہیں، تو پاکستان نے کہا اگر آپ کی سائڈ پہ اس زون میں بھی کوئی گاؤں آ گیا، ہماری سائڈ سے بھی کوئی گاؤں آ گیا تو ہم اس کو پیچھے کریں گے، آپ بھی پیچھے کریں، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر باب دوستی اور دوسری چیزیں بھی پیچھے موو کرنی پڑتی ہیں، وی ول موو اٹ، تاکہ ایک ایسا کلیئر زون ہو تاکہ اس کے اندر پھر جو ہوگا اس کو دشمنی سمجھا جائے گا۔ بکاز اگر افغان طالبان کی ٹروپ موومنٹ ہے تو بتا دیں گے کہ ہم موو کر رہے ہیں، تو پھر یہ بفر زون آئے گی، جس پہ ابھی تک طالبان نہیں مان رہے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ پھر آپ ڈیورنڈ لائن کو بھی مان لیں، اور پھر ڈیورنڈ لائن والا مسئلہ ہم اس لیے نہیں مان سکتے۔ خیر وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر دوبارہ وہ بات ہوئی کہ اگر ری لوکیشن کی چیز ہے تو آپ لوگوں کو ری لوکیٹ کریں، اس پہ ہم دوبارہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ میں بھی اس چیز پہ آؤں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا پھنسا ہوا ہے۔ پھر پاکستان نے ان کو 6 نام بھی دیے ہیں، یہ نور ولی کے گروپ سے ہیں، اور مومن کے اور گل بہادر کے، حافظ گل بہادر کے، کہ ان کے بھی 6 نام دیے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے، ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے۔ ان 6 لوگوں کی ڈیٹیل سب کچھ ان کو دی گئی ہیں، لیکن وہ ماننے پہ تیار نہیں، کون کہاں ہے کیا نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بھی کہا کہ ہم ان کو پکڑیں گے، ہم ان کو ٹرائل کریں گے، ہم ان کو کوئی غائبانہ طور پہ مار نہیں دیے جائیں گے، ہم ان کا ٹرائل کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ سب سے بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے ریٹن ایگریمنٹ پہ۔ طالبان کہتے ہیں ہم لکھتے نہیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن اس میں بھی دو ورژنز ہیں۔ جو انس حقانی صاحب ہیں جو کی نیگوشیٹر ہیں، ان کا رویہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن یہ ہے کہ چلیں کچھ باتیں لکھ لیتے ہیں، کچھ بٹوین دا لائنز انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں۔ یہ 25 کو بھی جب پہلے دن ایشو اٹھا تھا تو تب جو شعیب شاہین ہے جو ان کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہر بات قندھار سے اور کابل سے کرنی پڑتی ہے، اب ہمیں ڈیٹیلز لینے دیں، وی ول کم بیک ٹو یو۔ لیکن اصل ایشو یہی ہے وہ لکھنے پہ بالکل تیار نہیں ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو 9/11 کے بعد کا سٹیٹس تھا، آؤ جاؤ لڑ بڑ، انہوں نے کہا جی لڑ بڑ ہوگا لیکن گڑبڑ نہیں ہوگی، پراپر طریقے سے ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہ اب چیزیں ہیں۔ پھر جب یہ ریٹن کے اوپر بات ہوئی تو میری اطلاع کے مطابق جو ابراہیم کالن ہیں، یہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے ٹرکی کے، یہ ادھر سے بیچ میں بیٹھے ہوئے، اور قطری ایمبیسڈر جو ٹرکی میں ہیں وہ بیٹھے ہوئے۔ میری اطلاع کے مطابق جب یہ نہ لکھنے والی بات ہوئی تو انہوں نے بڑی سختی سے ٹرکی کے جو ہیں انٹیلیجنس کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر قیمت پہ ہوگا۔ لیکن جو قطری ایمبیسڈر تھے انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں، جیسے دوحہ میں بات ہوئی تھی پہلے براڈ سٹروکس میں بات کر لیں، اس پہ بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے تھوڑی سی لچک دکھائی، لیکن ٹرکی نے لچک نہیں دکھائی۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا پریشر کیا ہے۔ قطر ٹرکی سب سے کافی بڑی فائنینشیل سپورٹ بھی دیتے رہے ہیں اور آگے بھی دیں گے، اور وہی ان کا سکویز ہے۔ اور اب ایک چیز پاکستان نے طے کر لی ہے کہ 3 دن لگیں، 6 دن لگیں، 9 دن لگیں، یہ ایگریمنٹ چلے گا، یہ نیگوسیشن چلیں گی جب تک ایک چیز کلیئر کسی لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں جاتی کہ کم از کم اگر اور کچھ نہ ہو تو پھر ڈپلومیٹک ایزولیشن ضرور ہو جائے۔ وہاں پہ بھی طالبان نے ایک اور بات بھی کی ڈیورنگ نیگوسیشنز کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں، آپ مان لیں، آفیشلی اس کو کہتے ہیں نا ریکگنائز کرنا ملک کو، طالبان کو، گورنمنٹ کو۔ ان کو جواب دیا گیا کہ یہ سیکیورٹی میٹنگ ہے، یہ سیکیورٹی میکنزم کی میٹنگ ہے، یہ سفارتی میٹنگ نارمل نہیں ہے جس کے اندر آپ یہ باتیں کریں گے۔ تو وہی بار بار 2 اسٹیپس فارورڈ 1 اسٹیپ۔ پھر ایک اور ریکویسٹ کی انس حقانی نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میس ڈیپوٹیشن جو ہے افغانس کی پاکستان سے، اس کو اس سپیڈ سے نہ کریں، اس کو تھوڑا سلو کر لیں۔ اس پہ پاکستان کی اسے اندیا دیا گیا کہ ہو سکتا ہے، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، یہ اسکیجولز اسٹریچ ہو سکتے ہیں، لیکن 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ بفر زون بنے گی، اور آپ کو ان چیزوں کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا، اور یہ سب ایک ایک چیز رائٹنگ میں ہوگی، ورنہ یہ ایگریمنٹ تب تک نہیں ہوگا۔ سو اب یہ سچویشن ہے اس وقت۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے، اور انڈیا پاکستان کا چیز جیسے میں نے بتایا، ڈز اٹ ہیو اے پاسبلٹی اور پوٹینشیل
کہ کسی چیز بڑی کوئی فالس فلیگ یا کوئی ایسا ڈرامہ نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ہم سن رہے ہیں کہ انڈیا فالس فلیگ کے آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اگرچہ یہ ایکسرسائز ہے، یہ ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال جو ہو رہی ہے اس کی اسکیل انڈین میڈیا کے مطابق اور ان کے اینالسٹ کے مطابق اتنے بڑے لیول کی ایکسرسائز نہیں تھی. ہو سکتا ہے اپنے ووٹروں کو دکھا رہے ہیں نریندر مودی، بٹ اٹ از دیئر. کیا کہا تھا خواجہ صاحب نے وہ بھی سن لیں. یہ ٹو بارڈر وار کی جو بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ انڈیا پریفر کرتا ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ 16 تاریخ کو ایک بڑی ہائی لیول بریفنگ بھی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی. اس میں ایس پی ڈی کے لوگ بھی تھے، آئی ایس آئی کی لیڈرشپ، دوسرے لوگ بھی تھے، اور وہاں پہ یہ بھی ایک بات ہوئی ہے کہ دیر از اے سیریس پاسبلٹی بہار میں 6 اور 11 نومبر کو 2 پارٹس میں الیکشنز ہیں کہ 15 اکتوبر سے لے کے 11-12 اکتوبر تک انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے یا کوئی ایک پرسائز سرجیکل ایئر سٹرائک بھی کر سکتا ہے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنی سیریس یہ ہے چیز، کتنا خطرہ ہے. پاسبلٹی تو بالکل رول آؤٹ نہیں کی، اور اگر ہوا تو ہم کیا کریں گے. وہ میں نے دوبارہ غلطی سے 12 اکتوبر کہہ دیا تھا، واٹ آئی مینٹ واز 12 نومبر. تو یہ چیزیں تو سامنے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم بڑا تگڑا جواب دیں گے. تینوں چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. افتخار فردوس میرے کلیگ ہیں اور اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، افغانستان پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں.